ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں لیکن ایسے جو اغوا ہونا چاہے اس کو جہیز نہیں دے سکتے. یہ مشکل کام ہے ہمارے لیے. اللہ اللہ. ہم نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اور پوری رات بیٹھ کے گزاری. آج بھی مہمان جو آئے تھے ان سے پوچھو, ہم نے مہمانوں کو اٹینڈ نہیں کیا. میں نے کہا ہمارے کام کا وقت جتنا اٹینڈنس ہو گئی ہے, ساری رات بیٹھ کے کام کیا ہے. تو اب ہم نے ایک بات کو پوری طرح تیار کیا ہوتا ہے. اس وقت ایک آدمی سمجھے ہماری ٹیکسی میں سر سواری چاہیے دوبارہ میں ہوں لائی تو آیا تو بھی کہتے ہیں چلو بھی جڑی جانے بھی دور ہے. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو دین کی جستجو تھی. سبحان اللہ. آدمی آتے وقت بولنے والا یہ چاہتا ہے ساری دنیا اکٹھی ہو تو میں اس وقت جا کے بولوں. یا کرا بھی جو اچھا تو کہ نہ بولو کہ پرانا اثر کی سکھایا اللہ اللہ بکرے کا دسنا ہے. کیا بات ہے. یہ مشکل کام ہے. ایسا حقیقت اگر بولنے کے ترازو میں تولیں تو شاید ہی کوئی کا بھی شاید تول سکے. سبحان اللہ. یعنی سمجھتے شاید نہ تو پڑھنا کو گانا بجانا جو ہے یہ کوئی خاص ایسا ان کا فن ہے. یہ ہمارے ہاں لکھا پڑا ہوا ہے. جس سے پوچھوں کہ اس کا یہ جو تو نعت پڑھتا ہے اس لے کا پڑھی جا سکتی ہے, بیٹھ جائے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی بیر ہے کون سی لے ہے اللہ, اور کس بیر پہ کون سا شعر کہا جا سکتا ہے کون سا نہیں کہا جا سکتا. سبحان اللہ. یہ فلسفے کا حصہ ہے. ہم نے یہ پڑھایا ہے اور ایم اے جیسی کلاس میں پڑھایا ہے. ایسے نہیں کہ چاہتے چاہتے ہی داڑھی رکھ لی ہے اور دوڑ پڑے ہیں. سبحان اللہ. ہمیں یہ مدان سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ نعت پڑھنا یہ ہمارے اپنے شعور کا کام ہے. نہیں, ہمارے اپنے شعور کا کام نہیں, اس ضابطے کا کام ہے. مجھے بھی اس ضابطے کی پیروی کرنی ہوگی, تجھے بھی اس ضابطے کی پیروی کرنی. سبحان اللہ. اور علماء کرام آتے ہیں عقیدے کی درستی کے لیے, اعمال کی درستی کے لیے, اخلاق کی درستی کے لیے. ان سے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. نعت بھی ایک قیمتی چیز ہے. بعض وقت نعت سے آدمی کو اتنا فائدہ پہنچ جاتا ہے جدھر لمبی تقریر سے بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے. لگاتار اگر یہ کام اس طرح ہونے والا تھا, نبی کو رب نے نعتوں پر مقرر کیا ہوتا, لیکن نبی کی جاب نعتیں پڑھنا نہیں ہوئی. علمکم الکتاب والحکمہ, اللہ, یہ نبی کی جاب ہے. جس وقت لوگوں کی استعداد کم ہوتی ہے تو براہ راست اپروچ نہیں ہوتی. جس طرح کسی کو روٹی کھلانے کے لیے آپ کو مسالہ لگا دیتے ہیں تو آپ خود مانتے ہیں مسالہ جتنے بواسیر کے مریض ہیں یہ مسالوں کی وجہ سے, ان کو پتا یہ نقصان دہ ہے. جتنی پیٹ کی جلن ہے یہ ذرا ہارٹ اسپائسری کی وجہ سے ہے. یہ جتنے گیسٹرک ٹربل کے مریض ہیں یہ سارے اسی بات کے مریض ہیں. اگر یہ نہ کھائیں تو کوئی نہ ہو. لیکن وہ دلچسپ بنانے کے لیے ہوٹلوں والے بھی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غذا کا ایسا حصہ ہے کہ غذا اپنے آپ میں محتاج ہے اس کی. نہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اصل میں ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نعت کو پسند فرمایا ہے, شعر کو پسند فرمایا ہے. سرکار نے خود فرمایا پڑھو, تو پڑھنے والوں نے پڑھی ہے. اس میں ذہانت کا ثبوت ہے, زباندانی کا ثبوت ہے, عقیدے کا ثبوت ہے. لیکن یہ کہ سرکار خود کیا کرتے رہے. سبحان اللہ. سرکار نے خود شعر پڑھے, وہ تو صرف حدیث قولی تھا. حضور کی حدیث فعلی سے کوئی شعر ثابت نہیں ہے. ما علمناہ الشعر, ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے. اور بعض لوگ نبی پاک علیہ السلام کے علم پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں تو علم شعر کی نفی آئی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کہ یہ نفی کس سیاق میں ہے. نفی اگر استمام انکاری میں آ جائے تو نفی تو ہوتی ہے, لیکن معنی کیا ہوتے ہیں کانٹیکسٹ کی وجہ سے معنی مثبت ہوتے نہیں ہوتے. انہوں نے قرآن کو شعر کہا تو رب کریم نے کہا ہم نے اس کو یہ شعر نہیں سکھائے. سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعر کا علم نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو تم شعر کہہ رہے ہو یہ شعر نہیں ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. ابھی چند تقاریر میرے سامنے بھی 2-4 تجربے میں عرض کرتا ہوں. ایک حضرت قبلہ مفتی صاحب نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پر میم کی تعمیم پر بحث کی ہے, اور یہ کہ ہر ایک عام کے لیے خصوصیت ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ سیلف کنٹریڈکشنز کو انگریزی میں کہتے ہیں. اب منطق کا بنیادی قاعدہ یہ سیلف کنٹریڈکشن نہ ہو, یعنی جو بات خود کہی ہے اسی کے خلاف نہ کہے. عام وہ ہوگا جس میں تخصیص نہیں ہوگی. اگر عام کا ہر فرد اس جرم ہے تو عام کا تو فرد ہی کوئی نہ رہا. یعنی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے کے برابر جو بات کہہ چکا یہ جھوٹی ہے. مریض پہاڑی جا کر کسی دوڑی سے وہ خدانی کسی پیڑھی بوئے جس دوڑی دا خدانی کسی میں نہیں آ کہہ سکتا. یہ وہ بات ہے.
عام بھی کہے اور کہا ہر عام میں تخصیص ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ پہلے دیکھنا پڑیں گے۔ فن تفسیر میں پہلے مفسرین کے اقوال نقل کرنے پڑیں گے، اس میں طبری مشہور آدمی ہے، لیکن یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک طبری ہے، ایک محب الدین طبری ہے، صاحب ذخائر عقبہ والا یہ محب الدین طبری، یہ وہ طبری نہیں ہے، ان کا نام ہے ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ان کا سن وفات ہے 310، وہ چوتھی صدی کے اوائل میں ان کا ختم، اور یہ غالباً 7ویں صدی کے آدمی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ سادات میں سے نہیں، وہ ایران کے رہنے والے ہیں، اور یہ بغداد مکہ شریف کے رہنے والے ہیں، سادات میں سے یہ حسینی سادات میں سے ہیں، لیکن 50 روپے 50 درہم ان کو ماہانہ عباسیہ کی طرف سے ملتے تھے، اس لیے عباسیہ کے اتنے راگ لگتے ہیں کہ ان کو سید کہنے کے لیے مختلف ٹرائی کرتے ہیں، اور انہوں نے جب بھی کبھی جناب حیدر قرار کا نام آیا، جس نے مرے ہوئے دل سے لکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے اولاد میں سے ہے لیکن اس پیسے کا برا ہو، اس نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ محب الدین طبری ریاض النظرہ بھی ان کی کتاب ہے، ذخائر عقبہ بھی ان کی کتاب ہے، اگر ان کا قول حضرت حیدر قرار کی امایت میں مل جائے تو پھر یہ ایکسکلپٹری ایویڈنس ہے، یعنی ایک مخالف ذرے کا آدمی ہے جسے موافق بات کہتی ہے۔ جو امام طبری ہے اس پر تو شیعہ ہونے کا الزام ہے کہ وہ تو شیعہ ہے، حالانکہ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جو 14 جلدوں کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ صحیح سنی جس آدمی پر دنیا سنیت ناز کر سکتی ہے وہ حضرت امام ابن جریر طبری ہے، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، پختہ سنی ہے، پختہ محدث ہے، پختہ مفسر ہے، اور اس آدمی کی ڈسٹنکشن کیا ہے؟ کوئی آیت جو قرآن مجید میں ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام کے ہونٹوں تک اس کی تفسیر کو بچائے ہوئے نہیں چھوڑا۔ تفسیر بالمعصور میں سب سے پہلا درجہ اس کا ہے۔ اس کے متعلق اور آدمیوں کے علاوہ ابن عبد الوہاب نجدی نے، ابن تیمیہ نے لکھا پہلا درجہ تفسیر میں طبری کا ہے، اور دوسرا درجہ معالم التنزیل کا ہے، اور تیسرا درجہ عبادت ابن کثیر کی ابن کثیر کا ہے۔ تو قطع نظر اس بات کے کہ ہم دیکھیں وہ کون ہیں، ہم دیکھیں کہ ان کا پایا کیا ہے جن کا قائل ابن تیمیہ بھی ہے۔ اگر وہ شیعہ ہوتا تو قائل ہوتا وہ؟ ابن تیمیہ کبھی قائل نہ ہوتا، کیونکہ وہ تو شیعہ کے نام سے اتنا الرجک ہے۔ جس وقت اِنَّ مِنْ شِیَعَتِهِ ابراہیم اس کا ترجمہ کرتے وقت اس طرح لڑکھڑاتا ہے جس طرح کہ کسی گاڑی کا پہیہ کھل جاتا ہے نا، باقی سارا ہی کام برابر ہو لیکن وہ لڑکھڑاتی پھرتی ہے۔ بھئی یہ پیغمبر کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، شیعہ کے لفظ سے کیوں گھبراتا ہے؟ جب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں زید بن علی کے بارے میں ان کے خلاف فتویٰ دیں تو افعال من شیعتہ، میں ان کے خلاف فتویٰ کیسے دوں؟ میں تو ان کی جماعت کا آدمی ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام حنیفہ کیسا حق گو اور خدا پرست آدمی، اور کہتے ہیں 30,000 درہم میں نے نذرانہ بھی دیا ہے۔ یہ نذرانے دینا نا مولوی امام حنیفہ ہی تک ہے، کہتا سنگی چھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، حیدری، علی، امام ابو حنیفہ زندہ باد۔ جس وقت اہل بیت کا نام لینا مشکل ہے اس وقت یہ کہنا میں ان کی جماعت میں مرید ہوں، ان کا میری بیعت ان کے ساتھ۔ سبحان اور اللہ۔ انہیں 30,000 درہم نذرانہ دیا ہے۔ علامہ مومن مصری شملجی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الابصار فی مناقب اہل بیت نبی المختار کے لکھا ہے یہ بات کہ میں ان کے جماعت میں سے ہوں۔ تو اس لیے محب الدین طبری کا قول اگر حیدر قرار کی ہمارے پر ملے گا تو بڑی بات ہے مولانا، یہ بڑی بات ہے۔ اگر انہوں نے وہ روایت کر دی ہے تو بڑی روایت کی ہے، وگرنہ وہ عباسیہ کے اس قدر پپٹ ہیں، درم لیتے ہیں کل 50 ہیں۔ آپ کو نہیں پتا ہندوستان کے مولویوں نے جب 800 روپے ماہانہ لینا شروع کیا تو تلواریں لے کے مسلمانوں کی گردنوں پہ چلائیں گے نہ چلائیں گے؟ باوجود اس کے کہ وہ حسینی سادات میں سے ہیں لیکن راگ الاپتے ہیں ہمیشہ عباس کے لیے۔ یہ اور بھی چندے کتب جن کا آپ نام مجدد کر کے لیتے رہتے ہیں، یہ مصر کے عباسیہ نے ان کو بھی 50 درہم ماہانہ دیتے تھے، اور انہوں نے ان کو پہلی مرتبہ سید کہنے کی جسارت کی ہے، اور وہ کارنامہ ان 50 درہموں کا ہے، وہ کرنا اصل روایت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت نے پڑھی انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کی تفسیر عرض کروں گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 3 سال میں اتری ہے، اور بخاری نے اس کا ذکر کر کے
نیچے ذکر کیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے کہا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے خاتون جنت میں تیرا کچھ نہیں سنبھال سکتا، تجھے خود عمل کرنے پڑیں گے۔ اور جتنے اہل بیت کے منکرین مولوی ہیں وہ سارے کے سارے یہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی۔ اب ذرا میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات جو بجت النفوس ہے امام ابن ابی جمرہ کی، جو مغاربہ میں سے ہے اور چوٹی قادری ہے، فتح الباری سے پہلے، عمدۃ القاری سے پہلے اور توشیح سے پہلے، ترسیل سے پہلے، بخاری کی جتنی شروع لکھی گئی ہیں غالباً سب سے پہلے کی ایک ان کا حشر 4 جلدوں میں ہے۔ ان کا یہ بات میرے سمجھنے سے رہی، اس کی کیا وجہ ہے کہ 30 سال نبوت ہے، خاتون جنت اس وقت سن شعور کو نہیں پہنچی، اور بعض روایات کے بعد وہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اگر وہ پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ جو بدر والی جنگ کے بعد فوراً نکاح ہوا ہے نا، اس کا 15.5 برس عمر بتائی جاتی ہے، تو وہ دوسرے سال میں ہے، اب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اگر پیدا ہوئی ہیں تو وہ ابھی بہت معصوم ہے، بات ہی نہیں سمجھتی۔ کہا جو شادی شدہ بیٹی ہیں ان کو نہ کہیں کہ میں تجھے بچا نہیں سکتا، تو وہ شیر خار بچی سے کیوں کہہ رہے کہ میں تجھے بچا نہیں سکتا؟ دور مل کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو جناب پتہ ہے کوئی دور شعور، دور خطاب کون سا ہوتا ہے؟ دور خطاب وہ ہوتا ہے جب تحمل حدیث کی صلاحیت ہو۔ جو آخری قول ہے تدریب الراوی نے نقل کیا عراقی علماء کا ہے کہ 5 برس کی عمر سے پہلے بچہ سن شعور کو نہیں پہنچتا۔ 5 برس کی عمر میں تحمل حدیث کر سکتا ہے لیکن ادائے حدیث نہیں کر سکتا۔ ادائے حدیث کے لیے سن شعور کو پہنچنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تحمل حدیث جیسا زمانہ کفر میں ایک آدمی تحمل حدیث کر سکتا ہے، لیکن ادائے حدیث کے لیے زمانہ اسلام کا انتظار کرنا پڑے گا، سوائے ان احادیث کے جو نبی پاک کی شان میں جاتی ہیں، جیسا ابو جہل کی کچھ روایات ہیں سرکار کی شان میں اور وہ محدثین نے لی ہے۔ جیسا ابو لہب کی روایت ہے کتاب النکاح میں کہ ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، تو جو بات اس نے خواب میں کہی ہے وہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کر دی ہے۔ اب جناب اس پر بھی ذرا امام بخاری سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کو کس شکار نے راوی کیا ہے، روایت کیا ہے؟ جس نے روایت کیا ہے قربی عنہ جو ہے وہ منصوص علیہ کافر ہے، کہا خواب میں ہے، حدیث کی کون سی قسم بنتی ہے؟ اور پھر حضرت عباس کا ان دنوں اپنا مومن ہونا ثابت نہیں ہے، ایک شک کے حوالے سے ہے کہ اس وقت مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، جو مرا کب تھا ابو لہب، اس کے مرنے کی تاریخ جو ہے جس تاریخ بدر کی جنگ لڑی گئی اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ آئے وہ پریزیڈنٹ یہ بڑی آفت ہے، یہ ذوق نمبرداری ہے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کے ایمان لوٹے۔ اللہ اللہ۔ وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کیسی کیسے مکہ شریف رہ گیا، اور جس وقت تیز رو فرق فہما شاہ سوار گیا، اس نے جا کر کے بتلایا کہ مسلمانوں نے خاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا ہے کفار مکہ کو، تیس نس کر کے رکھ دیا ہے، وہ چند مٹھی پر تھے لیکن کس طرح غالب ہے، اس نے بھوکے باز شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور جا جا کے کئی کئی میلوں تک تعاقب کر کر کے مارا ہے، تو ان کا تو کوئی حیثیت نہیں چھوڑی، انہوں نے 970 کو مارا ہے، کنہوں نے 313 نے، یہ ریشو آل حق اور آل باطل بھی پرانی چلی جا رہی ہے، تو اب انہوں نے انہیں مار ڈالا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر رافعی ہے، مذہب شافعی میں ایک کتاب ہے رافعی، وہ فقہ کا متن مانی جاتی ہے، اور پرانے وقتوں میں جو آدمی رافعی یاد کر لیتا اس کو رافعی کہتے تھے۔ وہ ابو رافع حضرت عباس کے ملازم تھے اور انہوں نے پانی پلانے کی ڈیوٹی حضرت عباس کی جگہ اختیار کر رکھی تھی۔ جو ہی کسی نے آ کر کے کہا کہ سرکار جیت گئے اور کافر ہار گئے، اٹھ کے اچھلنے لگے اور کہا واہ زندہ باد اسلام، زندہ باد کفر، مردہ باد نبی پاک کے غلام، زندہ باد اور دشمنان رسول ذلیل باد۔ جو گھٹیا قسم کے الفاظ ہیں وہ سب دشمنان اسلام کے بارے میں کہے۔ اب جناب وہ نہ دیکھا کہ یہ کعبے کا کمپاؤنڈ ہے، نہ یہ دیکھا آب زمزم کا کنارہ ہے، ان کا نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کا ذلت ہوئی ہے، اب وقت ہے خوشی منانے کا۔ جناب اچھلنے لگے۔ اب جناب مسجد کے اندر اچھلنے کی اجازت ہے تو کعبہ شریف ہے، پھر آپ کہیں گے کعبہ تو ٹکیا کا نام ہے لیکن اس کے گردا گرد کا کیا نام ہے جناب؟ مسجد حرام اسی کا نام، جس میں کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اس کا نام مسجد حرام ہے۔ جو ٹکیا ہے نا کالے سے رنگ کی، اس کے اندرونی حدود کا نام کعبہ شریف اور یہ کعبے کی دیواریں ہیں، اس کے گردا گرد مطاف ہے، مطاف کے بعد مسجد حرام ہے۔
تو مسجد کسی عمارت کا نام نہیں، یہ جو بار بنو یہ حفاظتی دیوار کی حیثیت رکھتی ہے، وہ جو کنکریوں والی جگہ یہ مسجد حرام ہے، جس سے آپ کسی چھوٹی مسجد کو بڑا کرتے جاتے ہو تو مسجد ہی بنتی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ بھی مسجد حرام ہے، لیکن اصل مسجد حرام وہ ہے۔ تو اب مسجد حرام میں ایک آدمی اچھلتا ہے، بھیا جانا تماشا کن، کیا بھیا جانا تماشا کن، محبت آ کر کے کار فرما ہوتی ہے، احساس ضابطہ سے بے خبر کر دیتی ہے۔ حدیث ہجرت نہیں بتاتی کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، یہودی نے اطلاع کی، طلعت بدر علینا من سنیہ، اللہ سبحان اللہ، کبھی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے بے ایمانوں سے بھی سرکار کی تعریف کرتا ہے، بے شک شور مچاتا ہے کہ وہ چاند جس کا انتظار تھا وہ ضرور ہو آیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے دوڑنے لگے، کانوا یرفعون اصواتهم لسرورهم لقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، یا رسول اللہ ہے، یا حبیب اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اور درختوں پہ چڑھ گئے۔ لیکن تکرونی ایک برادری ہے جن کو یہ جمیکے کہتے ہو، یہ مدینہ شریف میں ان کو تکرونی کہتے ہیں، یہ عقیدے کے اعتبار سے بڑے سچے اور سچے لوگ۔ انہوں نے کہا یار اس نے جا کے سیدھا ہاتھ ملا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بہتر ہے جا کے سرکار کے سامنے ڈانس کرے، واہ واہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رقص کرے، بھیا جانا تماشا کن کے در انبو حجامات، سبحان اللہ، لاٹھیاں لیے ہوئے بنڈوٹ کا جوڑ نکالا ہے، رقص کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ پہلے مفتی صاحب سے پوچھنے گئے کہ پہلے رقص کیا، سبحان اللہ، کیا بات، معلوم ہے عشق بڑا مفتی ہے، بھیا جانا تماشا کن اللہ کے در انبو حجامات، سبحان اللہ، جو رقص کرتے تھے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور بن دیکھے کسی کو مست بنا دے، لکھا آیا ہیرا دنیا وچ جنہ گایا نی گیت پریتاں دے، سبحان اللہ، لکھا آیا ہیرا دنیا وچ جنہ گایا نی گیت پریتاں دے، ہر جڑی جٹ نو رانجھا کر دے وے وہ ہیر جانو وکھری ہے، سبحان اللہ، جٹ نو کیا بات ہے جی، اللہ اللہ، تخت ہزارے کا تھا نا وہ رانجھا، مجھے تخت ہزارے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے پوچھا ان کا یہ رانجھا برادری کا نام ہے، میں نے کہا یہ سارے رانجھے بنے پھرتے ہیں لیکن وہ رانجھا کہاں ہے جس کو ہیر نے رانجھا، لکھا آیا ہیرا دنیا وچ جنہ گایا نی گیت پریتاں دے، اللہ اللہ، ہر جڑی جٹ نو رانجھا کر دے وے او ہیر جہانو وکھری ہے، سبحان اللہ، او ہیر جہانو وکھری ہے، او ہیر جہانو وکھری ہے، اللہ اللہ، پہلے رقص کیا پیچھے پوچھنے گئے، لیکن سرکار نے جب منع نہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام کی خاموشی کے پاس بھی پاور آف لیجسلیشن ہے، ہاں اس سے بھی ایک پازیٹیو لا بنتا ہے۔ اب جو آدمی نبی پاک کو سرکار تو علیہ السلام نبی مان کے رسول مان کے کہتا ہے کہ اختیار نہیں، وہ مہربانی کر کے سوچ کے بتلائے، سرکار کی خاموشی کا قانون بناتی جاتی ہے، جس کی نگاہوں کا دیکھنا یہ لیگلائزیشن ہے، یہ ویلیڈیشن ہے کسی قانون کی، اسمبلیوں میں لکھ لکھ کے اپوزیشنوں سے کریٹیسائز کروا کے اور ڈائریکٹ پرنسپل سے کمپیئر کر کے پھر قانون کھوٹا نکلے، سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف اپیل ہو جائے، ریٹ داخل ہو جائے، جناب سپریم کورٹ قانون کو توڑ تاڑ کے نئے راستے پر ڈال دے۔ پر ایسا بھی کوئی قانون بناؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کی چھلی سے پار ہوا ہو، پھر کسی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل نہیں، سبحان اللہ، اللہ اللہ، باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رقص کیا، محبت کی یادگاریں قائم ہو گئی، محبت کی یادگاروں نے دنیا میں ایک قانون دے دیا کہ نبی پاک علیہ السلام اگر نگاہ سے ملاحظہ فرمائیں اور اس پر آپ بوجھ نہ ہو تو وہ قانون ہے اور اس کو آپ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو جس نبی کی نگاہ قانون ساز ہے، جس کی زبان قانون ساز ہے، جس کا عمل قانون ساز ہے، اس سے
پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اتنے قانون دان ہیں، تو ایک بچی جو دودھ پیتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تو عمل کر، کیونکہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں خدا کی بارگاہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ تحمل حدیث کے لیے بات کرتے کرتے دودھ نکلایا، بات چل رہی تھی ابو رافع کی۔ ابو رافع جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، سرکار کے دھڑے کا ہے اور حضرت عباس کا ملازم ہے۔ جب سننا شروع کر دیا تو اس وقت ابو لہب اٹھا، یہ ایکٹیو پریزیڈنٹ تھا، اٹھ کے ایک چانٹا منہ پر رسید کر دیا۔ انہوں نے کہا کیوں دشمن کی خوشی پہ تو عید منا رہا ہے اور ناچ رہا ہے جبکہ ہمارے ملک میں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا بات سن، میں غلام ضرور ہوں لیکن میرا دل آزاد ہے۔ اللہ اللہ، میں سرکار کے نام پر خاموش نہیں رہ سکتا، سبحان اللہ، کہہ سکتا ہوں، خاموش نہیں رہ سکتا۔ ابھی تو سرکار کی شان کو گستاخی کی بات کر، اکھی ڈٹھو جلی نہ جاتی بے ادبی لیلا، لٹی کا ڈھیر کر کے چھوڑ دوں گا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت عبداللہ بن عباس کی اماں ام الفضل بنت العاص دیکھ رہی تھی۔ وہ پرانے بھلے پڑے ہوئے تھے جو کعبہ شریف کو توڑ کے نیا بنایا تھا نا ابو جہل کے زمانے میں، ایک کٹیا صدارتہ ہوں تو مٹیریل کٹی کسی نے، اللہ اللہ، جناب وہ مٹیریل کم ہو گیا تھا، کعبہ چھوٹا کر کے، لیکن بلے کچھ پڑے ہوئے تھے، اٹھا کے ام الفضل بنت الحارث نے لے کے مولا کا نام ایک اس کے سر میں رسید کیا۔ وہ جب پڑا 22ویں یا 23ویں دن مر گیا تھا۔ اب بدر کے 22ویں یا 23ویں دن وہ مرا۔ حضرت عباس ان دنوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہہ دیے، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے کہ نہیں، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ جس کا مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں اور جس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے وہ تو کافر ہی مرا ہے۔ امام بخاری سے پوچھو درج کیوں کیا ہے؟ واہ واہ، اب یہ جناب اس کا اگر امام زین العابدین راوی ہیں اور وہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے روایت کرتے ہیں، وہ جناب حیدر کرار سے روایت کرتے ہیں، تدریب الراوی شرح تقریب النواوی اس کے اندر ہے کہ اصح الاسانید تو وہ حدیث ہے کہ جس کو حضرت امام زین العابدین امام حسن سے روایت کریں یا امام حسین سے، وہ جناب مولا مرتضیٰ سے، وہ جناب سید الانبیاء سے، سب سندوں میں اونچی سند خود بخاری کے نزدیک بہوالا امام جلال السیوطی تدریب الراوی شرح تقریب النواوی مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں علم المصطلح کے نام سے پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ جب سب سے اعلیٰ روایت وہ ہے تو امام بخاری نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ وہ کربلا کی گلے نا کہ دل تو سن والا تو تلوار یزید نہ بھی، یہ ہونا بھی بہت سارے بندے کی پیش آئی ہیں گلا۔ ہاں جی، اب یہ بات جو حضرت امام بخاری نے روایت کی، اب کافر کہتا ہے خواب میں، اور خواب دیکھنے والا بندہ جو ہے اس کا بھی اسلام اس وقت مسلم نہیں ہے، وہ روایت کرتا ہے کیوں روایت کی ہے؟ وہ جو شرائط ہیں بخاری کا سب پوری اترتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی حکومتوں کا دباؤ آدمی سے پوچھ کر ہوتا رہا۔ اب اسی بات پھر اس مقام پہ آ جاتے ہیں، جب وہ بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو کہتے کیوں ہیں؟ مخاطبہ کون ہے؟ جناب سیدہ خاتون جنت۔ عمر کیا ہے؟ اول پیدا ہی ہوئی، پیدا ہوئی تو شیر خار ہے۔ اگر وہ شیر خار نہیں ہے تو ایسی عمر میں ہے جہاں تو سن شعور رہی تو ہمارے حدیث کا زمانہ نہیں، ان سے بات کرنے کا کیا مطلب؟ جبکہ بالغہ بیٹیاں، شادی شدہ بیٹیاں وہ موجود ہیں، ان سے نہ کہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا اس کی روایت کرتا کون؟ اللہ اللہ، اس کا راوی سعید بن مسیب ہے۔ سعید بن مسیب کون ہے؟ سعید داماد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس سے مولویوں کی جماعتیں نا صحابہ کی بھی جماعتیں تھیں، یہ ان کا داماد ہونے کی وجہ سے ان کو بھی روایت حدیث میں خاصی عزت ملی کہ یہ ان کے داماد ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں۔ اچھا جناب یہ صحابی ہے؟ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ اچھا یہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ یہ اپنے ابا جی سے کرتے ہیں۔ ان کے ابا جی کون ہیں؟ مسیب۔ مسیب کون ہے؟ یہ مسیب وہ ہیں جو 8ویں سال ہجرت میں فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے۔ اچھا جناب یہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے تو یہ روایت کب لی ہے؟ اس وقت یہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں موقع پر تھا، ہرگز نہیں کہتے۔ جب ہرگز نہیں کہتے کہ میں موقع پر تھا تو ہمارے حدیث کا کیا سسٹم ہے؟ یہ وہ 8 طریقے جو حدیث لینے کے ہیں وہ کس طرح صادق آئیں گے؟ پرکھنے کا تو یہ معنی ہے کہ جب تول کے دے تو دشمن بھی تولے تو سہری نکلے۔ اللہ اللہ،
جناب جو مسیب ہیں وہ اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے، موقع پر موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے مجھ سے بیان کیا؟ ہرگز نہیں کہا. یہ پوری شان کے چھوڑی ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں. سبحان اللہ. علامہ بدر الدین عینی کو مطالعہ کیا ہے، فتح الباری شرح بخاری کو مطالعہ کیا ہے، انور شاہ کے شرح بخاری کو مطالعہ کیا ہے، فیض الباری شرح بخاری کو مطالعہ کیا ہے، ارشاد الثانی شرح بخاری کا مطالعہ کیا ہے، تحصیل الباری شرح بخاری کا مطالعہ کیا ہے. سبحان اللہ. بخاری شرح بخاری 110 جلد صرف بخاری پر دیکھیے. اللہ اللہ. اس کا جواب کس نے نہیں لکھا؟ جواب ہو تو کوئی لکھے. انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کو میں نے کہتے سنا نہیں، موقع پر تھے نہیں. جب موقع پر بھی نہیں تھے تو سرکار نے ان سے کہا بھی نہیں. اس کی کون سی قسم بنتی ہے؟ روایت میں کیا درجہ ہوگا اس کا؟ اچھا اب دیکھنا اس کے موجودہ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں آپ مسلمان کب ہوئے ہیں؟ یہ سر خیبر میں مسلمان ہوئے ہیں. سر خیبر یا 6 سال ہجرت کے اختتام میں یا 7 سال ہجرت کے ابتدا میں ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سرکار نے بیان کیا؟ ہرگز نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں کوئی ایسا راوی ملا ہے جنہوں نے سرکار سے سنا؟ ہرگز نہیں کہتے. جب انہوں نے خود سرکار سے سنی بھی نہیں، ایسے آدمی سے انہوں نے لی بھی نہیں جس نے سرکار سے سنی ہو، تو پھر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے حدیث کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ یہ قابل احتجاج رہتی ہے. بخاری روایت کرے، کس سے باشد کوئی روایت کرے، فن روایت کو اصول پر پرکھیں گے. قابل احتجاج ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، مسلمان ہوتے ہیں 7ویں سال ہجرت کی ابتدا میں یا 6 سال ہجرت کی انتہا میں. یہ 6 سال بھی بیچ میں ڈالیں اور پہلے کے جو 8 سال ہیں جب وہ مسلمان تو، لیکن ان کو ساتھ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ 13 برس کے بعد ہوئی ہے ہجرت. بیچ میں سے 3 سال وہ نکالے جس سال میں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو 10 سال وہ لے لیں اور اس کے بعد 6 سال یہ لے لیں. 16 برس کا زمانہ حائل ہے، ملاقات ہوئی نہیں ہے. کوئی بروی انو ایسا نہیں جس نے سرکار سے تحمل حدیث کیا ہو. تو جب حدیث کا وصل ہی ثابت نہیں ہوتا تو پھر سند کس طرح بنے گی؟ سند نہیں بنتی تو قابل احتجاج کس طرح ٹھہرے گی؟ اچھا پھر یہ میں پوچھتا ہوں، اگر خاتون جنت سے یوں کہیں کہ میں تیرا کچھ نہیں سنبھال سکتا، تو آپ کا فرمانا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. سبحان اللہ. میری امتی جب تیرا باپ پہلو تہی کرے، جب تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے، جب تیرے دوست تیرے ساتھ نہ دیں، پوری دنیا قیامت کے میدان میں چھوڑ دے، اس وقت میرا نام یاد رکھیو. اللہ اللہ. آدم علیہ السلام سے لوگ چلیں گے تلاش کرتے کرتے، یہ بے خبری کے خلق پھری سبحان اللہ. سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اللہ. جب ساری دنیا واپس لوٹ کے سرکار کی بارگاہ میں آئے گی، سرکار کہیں گے میں تمہارا کچھ نہیں سنبھال سکتا. نہیں. اسے تو کہ انا اللہ، جس کام کے لیے مارے مارے پھرے ہو وہ کام تو اس میدان محشر میں صرف میں ہی کر سکتا ہوں. اساں سنیا مائی اُردی باں پھڑدا، سبحان اللہ. کوئی بھی سہارا نہ ہوئے، اللہ. اُردی کشتی کنارے لاندا ہے، اللہ اللہ. جدا کوئی بھی کنارہ نہ ہوئے. سبحان اللہ. سر میرے جیسے گنہگار کو سرکار فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو کہیں گے رب جو کہہ رہا ہے اللہ سوف یعطیک ربک فترضی، اور پیارے روٹنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے. سبحان اللہ. دنیا دیکھے گی کہ تو روٹنے میں کامیاب ہو گیا یا ہم راضی کرنے میں. قرآن مجید کی نص اصلی ہی کہے کہ تیرا راضی نامہ مقصود اصلی ہے قیامت کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ. صدر نشین دیوان حشر دا، میں ادری نہ کیا. اللہ اللہ. اور میاں صاحب غالباً 1903 آپ نہ شاید مثال غالب خیال ہے بڑا پکا بھی 1907. اچھا چلو 1907 سے ہی، پر میں 1935 نے آخری مہینے کی 14 تاریخ پیدا ہوا ہوں. ہمارے کو پہلے آخری سے ہماری سلالت نہیں ہونا کیا اللہ اللہ. اس مسئول میں تھا نا. کیا بات ہے جی.
सुभान अल्लाह सदर नशीद अल्लाह दीवान हशर दा अफसर विच इमाम सुभान अल्लाह सिफत उन्हां दी लिख न सका कोई की कलमे दा काना शफीउल वरा खाजा बासो नशर अल्लाह अल्लाह शादी है पुरानी बात शफीउल वरा खाजा बासो नशर इमामुल हुदा सदर दीवान अशर सुभान अल्लाह इमामुल हुदा सदर दीवान अशर सुभान अल्लाह शफीउल वरा ये निकाह अपनी उम्मत का शफी सारी खुदाई का शफी शफीउल वरा खाजा बासो नशर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह इस पर अल्लामा इल्मी ने लिखा है ये बहुत मुमकिन है कि ये अंदर अशीरत अकरबीन इसके बाद वाला सौफयोती का रब्बुक रदा नाज़िल हुई हो कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह और अपनी जानों पर जुल्म करने वाला खबरदार खुदा की रहमत से ना उम्मीद। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये वाला सौफयोती का रब्बुक फतरदा ये आले बैत के बारे में। अरे कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ओ मेरे गुलामों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है वो नाउमीद रहो खुदा की रहमत से। उनसे पूछने वाला मौलवी भी बड़े बड़े अथरे हाल में एक दूसरे अगर रोड पे से ना होता जट्टा की पता अथरा कैसे पता है कि नहीं कदे गाय से जुड़ा तो फूक फूक करने जिंदगी पीछे हल्ला हो तो शाड़ा में पूरी रखी तो गई ना अरे बुआ होया अथरा आया जरा पीछे जिंदगी याद करी लाओ ना तब दो फेरे करती और जीप बाहर करी तो बेच रहा बिस्मिल्लाह हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया तो कहा ये आपने एक दावा बिला दलील कमारा है इसका क्या सबूत है कि या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम इससे मुराद उम्मत है और वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा इससे मुराद आले बैत है। उनका तुम अपने मुतल्लिक़ मालूम करना चाहते हो कहा नहीं आपके मुतल्लिक़ मालूम करो। उनका हम उससे मुराद नहीं हो सकते। क्या क्यों नहीं हो सकते? कुल जो है रिपोर्टिंग वर्ग है ना तो रिपोर्टिंग भी या इबादी से शुरू होगा इसका मतलब आगे जो है रब रावी है मुतकल्लिम यहां से सरकार है तू कह क्या या इबादी तो अब या इसमें मुतकल्लिम किसको क्वालिफाई करेगी? इसका मर्जा कौन होगा? ज़ाते मुस्तफा होगा ना। ऐ मेरे गुलामों उनका जो अबदियत है वो बनुवत के मुनाफी है। ये उलमा हज़रात बसीमत तशरीह फरमाए इनसे पूछो कि अगर कोई आदमी गुलाम खरीदे और खरीदने के बाद पता चल जाए फलां मुल्क में जो तुम गए थे ना फलां से तुमसे निकाह किया था ना उससे एक बच्चा पैदा हुआ था ये वो आदमी है अब खरीद तो चुका है जनाब बेटा साबित होते ही आजाद हो जाएगा। क्यों कि बनुवत और अबदियत एक आदमी में जमा हो नहीं सकती। उनका हम औलादे रसूल हैं अल्लाह हम अल्लाह गुलाम नहीं हो सकते तुम गुलाम हो सकते हो। सुभान अल्लाह वाह वाह या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम तुम हो सकते हो हम नहीं हो सकते हम औलाद हैं। उनका औलाद होने का और हमारे बेगाना होने का सबूत लाओ। मैं कहा कि हिन्ना दिहाड़े नबी पाक अलैहि सलाम की ब्याह की जरूरत है साख मंगण अच्छा तुम्हारे घर छोड़ा या हमारे घर छोड़ा अल्लाह अल्लाह बंदा चक्कर है ये गल तो बड़ी लंबी छोटी सोची उन्हें आख्या नहीं पता लगना यार पुत्रा ने पुत्र पुत्रा ने पुत्र पुत्रा ने पुत्र ये फिर अगर जितना अगर बदने की चुप उतना दादा बड़ा दादा बनना किसा प्यो एक बारी प्यो दादा दो बारी प्यो परदादा त्रै बारी प्यो हाँ ये समझ आ गई जे कहता वो ना की ब्याह की जरूरत पैदा तुसा ने करना किसा तुम्हारे घर अच्छी सकने से कि अच्छी सकने मैं की अच्छी सकने से मैं हूं ना पुत्र लगना तो तू कितने लगना कहाँ अच्छे अल्लाह अल्लाह समझ आ गई बात सुभान अल्लाह
کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا بندہ خود خواب احمد در نشاد سبحان اللہ بندہ خود خواب احمد در نشاد جملہ عالم رابطان قل یا عباد سبحان اللہ سرکار نے کل جہان کو اپنا بندہ کہا ہے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو رشاد قرآن مجید کے 52 نام جو ہے ان میں سے ایک رشاد بھی ہے. تو پھر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو علامہ بدر الدین نہیں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ ساری دنیا کو کہو اور میرے غلاموں خواہ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار شفاعتی لآل الکبائر من امتی میری امت کا جو سب سے بڑا گنہگار ہے نا اور وہ گنہگاروں کی پوری جماعت ہے ان سب کے لیے میری شفاعت ہے. سبحان اللہ کل نبی دعوت مستجابہ وخبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. ہر ایک نبی کی ایک مقبول دعا جو نبی نے دنیا میں مانگ لی ہے لیکن مجھے جب وہ دی گئی میں نے پتھر کھائے لیکن وہ سوال کر اللہ اللہ سبحان اللہ زخمی ہوا نہیں مانگتا جلاوطن ہوا نہیں مانگتا دندان والے شہید نہیں مانگتا زخمی ہوا نہیں مانگتا جو فاقے کاٹے نہیں مانگتا. کیوں نہیں مانگتا؟ کہا کیا مطلب ذرا لوڑ ہسی نا سبحان اللہ ہمارے امتی ٹھوری اے ہائے یہ گرمی والے پاسے گئے تو سڑنے اسن ادھر انہوں نے بے آگ سے وہ میں تو تھوڑا کچھ نہ لگنی کچھ نہ کری سکتا عباس کی کچھ نہ کری سکتا ساری برادری ایسی کچھ نہ کری سکتا بوٹی ہوئی ساری زندگی نہیں بھیجو سیدھی مالے کونٹا ہے دے بھی تک نسنے نہیں کر اللہ اللہ اسے وہ ڈاڑے ازلا لے تو پیدا بود پیمانہ کشیہ انہا تو ذاتی تجربات نہ اندازہ ہونا کیا کمال سارے نہ لگی رہی سبحان اللہ وہ بھی کہے گی میں تیری کچھ نہیں لگتی یار کہتے تیری بیوی اور ماں کو بھی کچھ جانے دے بیوی تیری میں ہوں میرے ساتھ کتنی بیوی ہے تیری بیچارہ مارا جاتا ہے بیوی ہے کتنا بڑا ٹائٹل ہے جیسا خدا وعدہ اولا شریف کیا بات ہے یہ بھی کہے کہ میں تیری کچھ نہیں لگتی جاؤ اپنا کام کرو. اس وقت سرکار فرمائے کہ گھبرا نہیں اللہ اور میں جو ہوں کلمہ میرا پڑا ہے تو چاہے کدھر سبحان اللہ اگر تیرا کوئی بھی سہارا نہیں تو میں ساتھ تو جب ایسے لوگوں کا بھی سرکار سہارا بنے تو خاتون جنت کو کہیں کہ میں تیرا کچھ نہیں سنبھال سکتا. ہائے ہائے اس بات کے بدلے کچھ رہا جتنا مرضی لکھی ویسا اسے جماری نہیں. اگر دوسروں نے 5 کسا بڑی سے بڑی کتابیں لکھے تھا کیا کریے پھر اصل تقسیم دوسروں نے 5 نہیں ہونا کہیں تک نہیں ہونا. سبحان اللہ 2 ہے تو 2 ہے ایک گڑے 4 نکلے یہ اٹھا تھا کسا بڑی کتابیں لکھے 2 نے 5 اصل نہیں ہونا. سبحان اللہ اللہ. اچھا اس کے بعد حضرت کا کہنا ہے کہ علم کی عمومیت اس پر ایک اعتراض کی بات ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہو اور وہ سب کچھ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اگر علمہ کا ما لم تکن تعلم میں وہ ماں ہے تو یہ وہی ماں ہے. گل پلے پہ گی نہیں کیا ان کی مشکل ہوئی نا یا مفتی صاحب گل کی تھی نا کہ اللہ کریم علامہ کا ما لم ما اے سونے تو کی وہ کچھ سکھایا کہ لم تکن تعلم جب تو نہیں سے جاننا اتنا بھی وَيُعَلِّمُكُمْ اور مومنوں تساں کی سرکار سکھانے ما اوہ جا ما آیا لم تکونوا جڑا نہیں سو تساں تعلمون جاننے جے اتھا یہ گلا کی کہ سونے تو کی وہ سب کچھ سکھایا جڑا تو نے سے جاننا اس کا مطلب سارے علم سکھائے سکے تو سرکار سارے غیبہ نے جاننے والے تو اتھا آقا کہ وہ سونا تساں کی وہ ساری چیزاں سکھانا جہاں تساں نہیں سے جاننے جواب گیا بڑے بڑے مناظرے پیچھے مارے لوگوں نے. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ
کہ اس میں علامہ کا سکھا دیا ہے، یہ فعل ماضی ہے، یہ کام مکمل ہو چکا ہے. اور یہ یعلمکم تمہیں سکھاتا ہے. کوئی پہلی کلاس آ جائے، کوئی دوسری کلاس آ جائے، کوئی تیسری، اتنا کم مکمل نہیں ہویا تو نہ مکمل ہونے والا تو اتنی کیپیسٹی تھی. سمجھو یہ فعل مضارع پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. یہ اتنا کچھ ہویا تو کچھ باقی ہے، تھوڑا ہویا تو بہت سارے ہے، اتنا کم مکمل. سمجھ آئے گا؟ یہ رب نے جو سرکار کو سکھایا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور جو تمہارا سکھانے کا کام ہے یہ سکھاتا ہے. اللہ اللہ اگر تھوڑی مرضی تھمڑ میں دوسروں کو تو نہ تھمڑ میں. علی مسلم شریف کا حدیث ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے اور سرکار والے علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کر دیا. دوسری نماز کا وقت ہو گیا، سرکار نماز کے لیے اترے، پھر بیان کرنا شروع کر دیا. اس طریقے کے بعد دیگرے مغرب تک لگاتار سرکار والے السلام نے اپنے قوت اعجاز سے حتی دخل آل الجنت فی الجنہ و آل النار فی النار، اللہ اللہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام اعمال بیان کر دیے، تمام عقائد بیان کر دیے، تمام اقوام بیان کر دی. جیسا جناب حضرت قرار یہ تیہ زمانی کی مثال ہے، زمانے کو سکیل لینا. حضرت قرار نماز پڑھاتے گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو آپ اس طرح رکاب کے لیے ایک پاؤں رکاب پہ رکھتے، دوسرا اوپر سے پھیرانا چاہتے، تو جب تک دوسری رکاب پہ جاتے پورا قرآن کی ختم کر لیتے. سبحان اللہ. یہ تیہ زمانی کی مثال ہے. یہ کرامات کے چیپٹر میں مولا علی قاری نے اس پر بڑا زور دے کے لکھا ہے کہ تیہ زمانی کی مثال ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں یہ زمانے کی مثال ہے کہ جتنا پوری دنیا کے اوقات لگا کے سکھایا جا سکتا ہے نا، اتنا سرکار دو علیہ السلام نے کنسنٹریٹ کر کے تھوڑے وقت میں سکھا دیا. تو فحفظا من حفظا فنسیا من نسیا، جس نے یاد کر لیا سو یاد کر لیا، جس سے رہ گیا سو رہ ہو گیا. عالمنا احفظنا، ہم سب میں بڑا عالم وہی ہے کہ جو اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے. اب بس ایک اور پہلو بحال ہوا، وہ آیا کہ وہ تو سکھاتے سبھی کچھ ہیں پر تھامنے کا کام ہر ایک بندے کا کام تو نہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کا سکھانے والا بھی مکمل، سیکھنے والا بھی مکمل، اس لیے علم مکمل. یہاں سکھانے والا تو مکمل ہے پر سیکھنے والے نامکمل ہیں. اللہ اللہ. یہ جو فرق لگا وہ سیکھنے والے کی کیپیسٹی کے کم ہونے کی وجہ سے لگا ہے، مگر مسئلہ صاف ہے. وہ کہ مقام نبوت اور ولایت دراصل جسے کہتے ہیں طریقے ولایت اور طریقے نبوت، خود نبی کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. نبی ولی بھی ہوتا ہے، نبی نبی بھی ہوتا ہے. نبیوں کی نبوت اپنی شان کی اور ولایت اپنی شان کی. رب بھی ہے، ولی بھی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تو رب کی ولایت اپنی شان کی ہے. تساں کام کو ولایت آنے دوستی کی. جتنے سنگیاں ٹیکسیاں نے آفس کھولے، ٹیکسی نے آفس اور طریقے نہ کھول لے ہو. اصل اپنوں کو آفس کھولے آئے یا پیار نہ کو ڈپارٹمنٹ کھولے آئے. ٹیکسی الاسن نظرے نہ کھولے آیا، یہ پھر اس کو لے لیں تو پھر اس کو لے تو اسے قاعدے مطابق اصل والی محبت رکھا محکمہ کھولے آئے. رب مخلوق کے ساتھ اور مخلوقات کی نوعیت کا سلوک کرتا ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ دوستانہ نوعیت کا سلوک کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی نبوت میں مامور من اللہ ہوتا ہے کہ یہ احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں. یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہنچائے اور لوگوں کو احکام بتائے، یہ اس کی حاکمانہ شان ہے. لیکن جن کا وہ حاکم بن کے آتا ان کے ساتھ دوستی کا بھی اس کا رائٹ ہے. چاہے تو دوستی والا غیر استعمال کرے، چاہے تو وہ نبوت والا غیر استعمال کرے. سمجھو بات؟ اب یہ بات تو غالباً سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہ کہ اتنی نمازیں پڑھو، اتنے روزے رکھو، اتنے حج کرو، یہ نیکی کرو، اس بدی سے رکو، یہ نبوت کا طرز ہے. لیکن جو 90,000 کلام مولانا نے بھی بیان کیا، یہ مدارج النبوت کے اندر شاہ عبد الحق دستگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت معراج کے چیپٹر میں، جن کا سن وفات 1054 ہے، انہوں نے بیان کیا. موسیٰ پاک شہید ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، ملتان شریف آپ کا مزار ہے، ان کے وہ مرید ہیں. سبحان اللہ. الزیر شاہ عبد الحق دستگیری انہوں نے مدارج النبوت کے اندر لکھا ہے کہ رب نے کہا ہے کہ یہ 90,000 کلام ہوا ہے، یعنی وہ 90,000 علوم ہیں.
جن میں سے آپ نے 30,000 جو ہیں یہ واجب الاظہار ظاہر کر دیں، یہ نبوت کا حصہ ہے، اور 30,000 جو ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو ظاہر کرے چاہے تو نہ ظاہر، یہ ولایت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء عقائد کا یہ بحث ہے، نبی کی اپنی نبوت اور اپنی ولایت دونوں کو کمپیئر کیا جائے، افضل کون سی ہوتی ہے؟ نبی کی نبوت افضل ہوتی ہے یا کہ ولایت؟ لیکن یہ آج یہ گل نہ چھیڑنے کہ ایک ہم لمحہ ہے یہ دوسرے وقت ہے، شیر صاحب یہ کمپیریزن ہولڈ کریں گے کیونکہ مختلف آراء ہیں علماء عقائد کی کہ نبی کی اپنی نبوت، ویسے کوئی ولی جو غیر نبی ہے وہ کسی طرح نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر ولی خواہ کتنا بھی وہ بڑا ہو نبی کا غلام ہوتا ہے، لیکن نبی کی جو اپنی ولایت ہے وہ اور اس کی نبوت، ان کو کمپیئر کیا جائے تو افضل کون سی ہے؟ یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس میں کہ جناب حیدر کرار کے بارے میں کہا کہ یہ تشبیہ بلیغ ہے، میں علم کا شہر ہوں، تشبیہ بلیغ مان لیتے لیکن وجہ شبہ تشریف سے مان دریافت کرنی پڑے گی نا، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علم بیان ہے، ارے اس کو انگریزی میں آرٹری کہتے ہیں، آرٹری۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کو کئی اسالیب میں بیان کرنا، کبھی سمپل رپورٹ ہوتی ہے تو اور لفظوں میں ہوتی ہے، زور پیدا کرنا ہو تو اور لفظوں میں ہوتی ہے، اس میں حقارت پیدا کرنی ہو تو اور لفظوں میں ہوتی ہے، یہ علم بیان کا کام۔ یہ جو کاکی مانند کے جیسا، یہ علم بیان کا چیپٹر ہے، سمجھ آنے کی گل کہ نہیں؟ یہ چھاتی رکھی چلید گل سنو تھا یہ گھنٹی بٹھانے نے سلاوت شروع ہی نہ کرا، چلیدہ سمسو سمید ہے۔ جس وقت تشبیہ دی جایا کرتی ہے تو ان کے ارکان اربعہ پر تو مولانا نے گفتگو فرمائی ہے، اس کے ایک تشبیہ کی قسم کا ذکر کیا، تشبیہ بلیغ ہے، جب حرف تشبیہ بھی معذوف ہو اور وجہ شبہ بھی معذوف ہو، صرف مشبہ اور مشبہ بھی ہوں تو پھر وہ تشبیہ بلیغ ہوتی ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں خواہ وہ چاروں ارکان موجود ہوں یا زیادہ سے زیادہ 3 ارکان حذف کیے جا سکتے ہیں، یعنی مشبہ بھی حذف کیا جا سکتا ہے اور حرف تشبیہ بھی حذف ہو سکتا ہے اور وجہ شبہ بھی حذف ہو سکتی ہے، لیکن مشبہ بھی نہیں حذف ہو سکتا، مشبہ بھی حذف ہو تو اور بن جاتا ہے۔ اچھا، لیکن ان سب صورتوں میں کیا چیز ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھیں وجہ شبہ کیا ہے۔ مثلا ایک گل آتی ہے کہ یہ تو سرد کی مانند ہے، یہ تو سرد کی مانند ہے، تو ایک گل آپ کو کہ انٹیئر گول آتا سرد نہیں مانند آتے ہیں، اگر ہے کہ جدہ بندہ ہے گونگلو چھلے آیا ہونا اپنو سر ٹنڈ کیتا ہے، اپنو پتلون چی نکی جی لگی ہے اور پھر کرتا 1.5 گٹھ لگا رہا ہے تو نکچو جا رہا ہے، آپ یہ سرد کی مانند ہے، یہ بات جچے گی، فوراً آپ کا ذہن جائے گا سرد کے اندر بات اصل میں کیا ہے؟ سیدھا ہونا، اونچا ہونا، لمبا ہونا، لمبائی اور سیدھائی، یہ وجہ سے ہو سکتی۔ اگر اسی آدمی کو کہیں اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند ہے تو آپ اس کی لمبائی تلاش کرنے لگیں گے، اس کی نزاکت اور لطافت تلاش کرنے لگیں گے۔ اگر کہیں گے اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو پھر آپ کا ذہن اس طرف جائے گا کہ چاند نزاکت اور لطافت کا مضمون نہیں ہے، اس کے اندر پائی جاتا ہے حسن پایا جاتا ہے۔ سمجھا کہ کیس وجہ تو ہے؟ سبحان اللہ۔ جنہیں سے مچھا رکھیاں نا بے ضابطہ رہیاں، میں کہا یار مچھا رکھنا ہے، مچھا رکھ کے یہ کھوتی بٹانڈے لدے یہ سر کونا کیتا ہے کجی رکھ ننگا کرن دیا شیطانے نے قبر پر ڈولا موندا ماریا ہے، یہ رکھان کجی رکھا وہ خاص بڑے چھچے رکھانے ہوئے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ وجہ شبہ تلاش کرنی پڑے گی۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ جس طرح پورا ہوتا ہے نا شہر، اس کو آپ یہاں سے شروع کریں۔ ایک کسی چیز کی دکان ہوتی ہے، ممکن ہے اس کا دوسری ورائٹی نہ ہو، آپ اس کی مارکیٹ میں چلے جائیں، اس میں ہر طرح کی ورائٹی مل جائے گی، اس کی منڈی میں چلے جائیں اور ورائٹی میں ہو جائے گی، اور ایک ہی چیز کا شہر ہو
اس کا مطلب ورائٹی کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ اس میں پائی جائے گی. کیا مطلب نکلا کہ تم علم تلاش کرنا چاہتے ہو، میں علم کی دکان نہیں ہوں، میں علم کی گلی نہیں ہوں، میں علم کی مارکیٹ نہیں ہوں، میں علم کا شہر ہوں. جس کا مطلب علم کی کوئی قسم، خواہ وہ علم زمینی ہے یا آسمانی ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، دنیا کا علم ہے یا قیامت کا علم ہے، ظاہر کا علم ہے یا باطن کا علم ہے، شخص کا علم ہے یا اشخاص کا علم ہے، قوم کا علم ہے یا اقوام کا علم ہے، قبیلے کا علم ہے یا ازدواج کا علم ہے، ظاہری علوم ہے یا باطنی علوم ہے، اور نظام عقوبات ہے یا علم الجرائم ہے، کسی طرح کا بھی علم کا اطلاق جس پر عدم میں منڈی نہیں ہوں، میں شہر ہوں. سبحان اللہ. وجیشی بات سمجھ آئی ہے؟ اب سمجھ آیا کہ چہرہ چاند کی مانند ہونے کے کیا معنی، چہرہ گلاب کی مانند ہونے کے کیا معنی، قد سر کی مانند ہونے کے کیا معنی. تو یہ کہنا میں علم کا شہر ہوں، مطلب علم کا اطلاق آئے اور وہ مخلوق میں پایا جائے، وہ میرے ہاں نہ ہو. نہیں، میں علم کا شہر ہوں، ہر طرح کا علم میرے پاس ہے. سبحان اللہ. اور دروازہ کیوں کہا؟ آج اگر کوئی آدمی لندن میں آنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں لندن کی مانند ہوں اور فلاں آدمی لندن کے دروازے کی مانند ہے. سمجھ آنے کی نہیں؟ سبحان اللہ. یہ بات سمجھ والی ہے کہ نہیں؟ شہروں کے دروازے ہوتے ہیں یا شہروں کے دروازے نہیں ہوتے، تو یہ کہنے کے کیا مانا؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے جس وقت آپ قرآن حدیث مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو اس وقت کی سویلائزیشن، اس وقت کی جیوگرافی، اس وقت کی ٹرمینالوجی، اس وقت کی روزانہ کی بول چال آپ کو جاننا پڑے گی. اس وقت قبائلی سسٹم تھا، لوگ اپنے اپنے شہری حفاظت کے لیے گردا گرد ایک حفاظتی دیوار بناتے تھے، حفاظتی دیوار بنا کے ایک مین گیٹ بناتے تھے. اب ایک آدمی اگر شہر کے اندر چلا جائے، اس بیچارے کو جانے کا راستہ تو مل گیا لیکن یہ نہ پتا چلے واپس کس طرح جانا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. اساں ایک باری تو شیفرڈ بش گئے ہیں، ایک بندے سے مسیح تکان کھڑیا تائی کرتے پھرے ہیں، اپنا کار اس کی نہیں چلا. اس نے اس کرامت کی ترقی سے پوچھا بھی سنگیا کتنا عرصہ ہے؟ اس نے کہا 12 سال تو سیکٹری لگا. سبحان اللہ. اگر کسی شہر میں داخل ہو جائے، داخلے کا راستہ تو آتا لیکن نکلنے کا راستہ نہ تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیا طریقہ اس کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے جس سے آپ A to Z نہیں لیتے. اس طرح قدیم وقتوں میں جو اس کا مین گیٹ ہوتا تھا، اس کے دروازے پر پورے شہر کا نقشہ ڈالتے تھے بحروف جلی. اس کا نام عربی زبان میں عنوان تھا. اب لیٹر پر جو پتہ لکھتے ہیں نا، اس کا بھی نام ہے عنوان. یہ بات میں بتاتا ہوں کیوں. اس کا نام عنوان تھا. اس عنوان کا معنی یہ تھا کہ جو آدمی آئے اس کو پتا ہو، کھڑے ہو کے پڑھے کل سڑکیں کتنی ہیں، کس سڑک کا کیا نام ہے، اس سڑک کا باہر کھڑے کا نقشہ اپنے کاغذ پہ اتار لے اور اچھی طرح سے یاد کر لے فلاں سڑک فلاں طرف سے فلاں طرف جاتی ہے، واپس لوٹ کے فلاں راستے سے آتی ہے، اور مجھے فلاں منڈی میں جانا وہ تو شہر کے دوسرے حصے میں ہے، واپس لوٹنے کا کیا طریقہ. یعنی پورے جو کانٹینٹس ہیں شہر کے، اس کا نقشہ A to Z دروازے پر ہوتا تھا. اس کو عنوان کہتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اندر آنا چاہو تو پہلے اس کو پڑھو، نہیں تو اندر جا کر کے بھی گمراہ ہو گئے. سرکار کا یہ فرمانا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر علی کو پڑھے تو اندر آئے، علی کو نہ پڑھے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں، اندر آ کے بھی گمراہ ہو جائے گا. نیلی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، نیلی نہ دولت عرفاں بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی، امین راز نبوت ہے بارگاہ علی. دوسرا معنی کیا نکلا؟ اگر اس نقشے سے اس کا گھر پورا ہوتا ہے نا تو اندر آئے، اگر وہ اسے اچھا نہیں لگتا تو اندر نہ آئے.
علامہ عبد الرسول، آج تو عبد الرسول نام رکھنے کو لوگوں نے شرک مان لیا ہے، لیکن ناوے کا جو آخری امام ہے اس کا نام عبد الرسول ہے۔ وہ اس جگہ حضرت مولا مرتضیٰ کی تعریف کرتا ہے، آنچ عنوان رابود نسبت معنون راہما، سبحان اللہ، آنچ عنوان رابود نسبت معنون راہما، است نسبت مصطفیٰ را باولی مرتضی، سبحان اللہ، است نسبت مصطفیٰ را باولی مرتضی۔ اب پتہ کے معنی میں ذرا غور کرو، چٹھی لکھتا ہے نا، اوپر پتہ لکھا ہوا ہو تو پھر تو خط کہیں جاتا ہے نا، کا مدینے والے کو خط لکھا ہے نا، علی کا ایڈریس لکھ کہ اگر نبی کی بارگاہ میں جائے، اگر علی کا ایڈریس ریموو کر دے گا تو مارا مارا پھرے گا نبی کی بارگاہ میں۔ اللہ آنچ عنوان رابود نسبت معنون راہما، ہست نسبت مصطفیٰ را باولی مرتضی۔ سبحان اللہ، تھک گیا مجھا، اور لوگ جو اس وقت لشکر نہیں نے کھادا مدینہ کو چوکا لیے دینے ایک باری میں کم عمر جیسا سان تو آواز سے چنگی سی تقریریں کریا کرا، گوال منڈی حضرت تقریر کر رہا، اسے گوال منڈی تقریر جان بڑا نو پاکستان بنا تھا، ہندوستان جو ایک بزرگ آئے ڈاکٹر صاحب، انہیں بڑا سونا باریک جا پجامہ لگا کے نیچے نکلتا نہیں ہے، بڑے سونے شیروانی جی کی لائی گیا خواب بنی تقریر رکھا دی، وہ بندے اصلا پنڈی نے جو نا جزاک اللہ اس لیے آگنے جلہ مطلب انہوں نے دے گی چھو دلی شنڈی بھی ہندوستانی یا یوپی وغیرہ سی پی جو سارے ہندوستانی جزاک اللہ داد واسطے سے جزاک اللہ مطلب بہت اچھا کیا لپو پھر بندے میں کی تکیا دے ڈرن ڈرلا پہنچا نوجوان صاحب شواز بھی صاحب نشکر ماڑی موٹی کرے گی نہ صاحب انہوں نے تقریر کوئی انہوں کی نہ چنگی لگی تو ماڑی مثل انہوں دل پہ یہ تقریر کرے جلدی انہیں کہنا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سارے کو جزاک اللہ جزاک وہ ٹھیک ہے وہ سمجھے دار پہ دے رہے ہیں تیسرا ایک بندہ اٹھی رہا جو بھی دارا یار جزا بھی کلا سبحان اللہ، اس کی یہ نہیں سب بندہ جس نے مانا چپ کرنا نہیں لگے یار جزا بھی کلا۔ تو میں نے یہ چند تبصرے کیے جن کو بھوک لگی ہے وہ کہیں دل میں کہتے ہو کہ جزا بھی کلا اللہ اللہ، انشاءاللہ وزیر آنے والے مہینے میں جو مہینے کا آخری اتوار ہے اس اتوار کو اللہ کو کرنے کے لیے ہوا تو 11ویں منائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کریں کہ ہمارا جو مستقبل ہے ہمارے اہم منشا کی دعوت جلی اپنی منزل مقصد پہنچے، آمین، ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں اور انشاءاللہ بہت بھلے دن آ رہے ہیں، مطمئن رہیں۔ آپ لوگوں نے جو کوشش کی ہے الحمدللہ وہ مناسب نتیجے پر پہنچائی ہے اور اب ہم اپنی منزل کو ٹچ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین آمین۔ آپ کھڑے ہو کر رائے پتہ ہے کس کیا ہے ایک پہ دو ترے شیر پڑھنے کی لٹی کی نہیں لگی کیا بات